یہی فرق ہے خالق میں اور مالک میں۔ اللہ تعالیٰ کو خالق مانا آپ نے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ نے رب نہیں مانا، تو آپ نے گویا کچھ بھی نہیں مانا کہ بنا دیا اب کام کر اپنا جا کے، تیرا حکم مجھ پر نہیں چلتا۔ حکم کیسے چلے گا اللہ کا ہم پر؟ جب ہم اس کو اپنا رب مانیں گے، اپنا مالک مانیں گے، جب ہم یہ مانیں گے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، یہ ہے اصل بات۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کرنا، اس کو اپنا آقا ماننا، یہ دین کی اصل دعوت ہے۔ یہ جو میں نے سورہ یونس کی آپ کو آیات سنائی نا 31 اور 32، کہ تم یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کا مالک ہے، تم یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رازق ہے، تم یہ بھی مانتے ہو کہ تمہاری آنکھیں بھی اسی کے کنٹرول میں ہیں اور تمہارے کان بھی اسی کے کنٹرول میں ہیں، اور یہ بھی مانتے ہو کہ یہ سارا کاروبار وہ چلا رہا ہے، پھر یہ بھی مان لو کہ تمہارا آقا بھی وہ ہے۔ اور اس میں بڑی دلچسپ آیات ہیں سورہ مومنون کے اندر۔ پوچھا گیا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اب اگر تم ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو کہیں گے اللہ، بیچ میں سے زمین کو نکال کر۔ یعنی زمین کا آقا مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، لیکن زمین کا رب اور اپنا رب وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، جبکہ دین کی اصل دعوت جو ہے یاد رکھیے گا وہ یہی ہے۔ اب دو چیزیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں، امپلائر اور رب، لارڈ، ان کے درمیان بھی فرق سمجھ لینا چاہیے کہ کن کے درمیان بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امپلائمنٹ اور غلامی، ملازمت اور غلامی، ان میں کیا فرق ہے؟ غلامی جو ہے کبھی بھی بائی چوائس نہیں ہوتی، اس میں کوئی اختیار جو ہے وہ غلام کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ غلام بننا چاہتا ہے کہ نہیں بننا چاہتا۔ اگر یہ چوائس آ جائے گا تو غلام کیسا؟ جبکہ ملازمت ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے، اختیار سے ہوتی ہے۔ کسی نے آپ کو ملازم رکھنا ہے تو آپ کو پیشکش کرے گا کہ جی آپ میرے پاس ملازم ہو جائیں، آپ کا جی چاہے گا، ان شرائط کو دیکھ کر، تنخواہ دیکھ کر تو آپ ہاں کر دیں گے، آپ کو وہ ملازمت پسند نہیں آئے گی تو آپ نہ کر دیں گے۔ اس کا نام ملازمت ہے۔ غلامی میں کوئی اختیار نہیں ہوتا یس یا نو کرنے کا، ہاں یا نہ کرنے کا۔ غلام غلام ہوتا ہے، غلام غلام ہوتا ہے۔ اور غلامی کی اصل شان ہی یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کی غلامی کی بات ہوتی ہے کہ اس میں اختیار کوئی نہیں ہوتا، اس میں ہاں اور نہ نہیں ہوتی۔ پھر ملازمت کے اندر ایک معاہدہ ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے، جس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ آپ اتنے گھنٹے کام کریں گے، آپ یہ کام کریں گے، کوئی دوسرا کام کہاں جائے تو آپ انکار کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے ملازم جو ہے وہ فلاں کام کے لیے رکھا تھا، جھاڑو دینے کے لیے تو رکھا تھا، میں جھاڑو نہیں دوں گا۔ غلامی میں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ملازم ہیں آپ، فیکٹری کا ٹائم ختم ہو گیا، جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا، یہ ملازمت ہے، وہ غلامی نہیں ہے۔ جبکہ غلام جو ہے وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے۔ اور اللہ کی غلامی کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ یہ لفظ عبد جو ہے اس کو نوٹ کیجئے گا، کبھی ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری میں اس کو ڈھونڈیں آپ تو آپ کو بڑا عجیب ملے گا کہ عبودہ یعبدو، غلام ہونا، عبدن غلام، معنی کیا ہے؟ جدی پشتی غلام ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کے سلسلے میں آپ نوٹ کریں تو بہت لطف آئے گا آپ کو یہ سوچ کر کہ میں کون ہوں۔ نہیں، بہت سے تعارف ہے نا، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، ایک سمپلی آپ کہہ دیں کہ میں انسان ہوں، یہ بھی جواب ہے۔ آپ کون ہیں، آپ اپنی ذات بتا دیں کہ میں ارائی ہوں، یا میں راجپوت ہوں، یا میں گجر ہوں، یا میں زیادہ ٹور دکھانی ہو تو میں سید ہوں۔ یا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، آپ اپنا نام بتا دیں۔
آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، مل پریمیسز کے اندر ہیں اور آپ جنرل مینیجر ہیں، تو آپ کہیں کہ میں جنرل مینیجر ہوں۔ لیکن بہترین تعارف کیا ہو سکتا ہے میرا، آپ کا، ہر ایک کا؟ آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تصور کیجیے، یعنی جیسے کسی بھی مل پریمیسز کے اندر کوئی صاحب جو سمجھتا ہے کہ جی میں میاں صاحب کا بندہ ہوں، تو وہ بڑا چوڑا ہو کر چلتا ہے، مل کر میں میاں صاحب دا آدمی۔ اس زمین کا، اس آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ذرا ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھیے کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں۔ آپ ایک دم محسوس کریں گے، آپ یہاں سے یہاں پہنچ گئے کہ آپ رب العالمین کے بندے بن گئے۔ تو میرا تعارف، آپ کا تعارف، بہترین تعارف کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور حقیقت بھی کیا ہے؟ میں اپنی طرف دیکھوں تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ میرے والد مرحوم بھی اللہ کے بندے تھے، میرے دادا بھی اللہ کے بندے تھے، میرے پردادا بھی اللہ کے بندے تھے، اور میرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا اصل تعارف۔ پھر میں پیدا بھی غلام ہوا تھا، اللہ کا غلام پیدا ہوا تھا، غلام ہی بڑا ہوا ہوں، اس وقت بھی غلام ہوں، مروں گا بھی تو غلام ہوں گا اللہ کا، اور قیامت کے دن بھی اٹھوں گا تو میری حیثیت کیا ہوگی؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو غلامی، غیر اللہ، اصل میں فرق کیا ہے کہ غیر اللہ کی غلامی عیب ہے، غیر اللہ کی غلامی لعنت ہے، جبکہ اللہ کی غلامی فخر ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوب اس کو کہا ہے نا کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ عاجزی پر بھی ناز ہو سکتا ہے، لیکن وہ کون سی عاجزی ہے؟ آپ میرے غلام ہوں یا میں آپ کا غلام ہوں تو اس عاجزی پر کوئی ناز نہیں ہے۔ ہاں، میں اور آپ اللہ کے غلام بن جائیں تو اس غلامی کے اندر اور اس عاجزی کے اندر بھی ناز ہے کہ کتنا بڑا آپ فیل کریں گے، محسوس کریں گے، صرف یہ جان کر کہ کون ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو امپلائمنٹ میں، ملازمت میں اور غلامی میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق کیا ہے کہ غلامی میں کوئی چوائس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ ہمیں پیدا کرتے ہوئے ہم سے پوچھا تھا کہ میں تمہیں پیدا کر دوں، نہ اس نے ہمیں پوچھ کر اپنا غلام بنایا تھا، اس نے ہمیں پیدا ہی غلام کیا ہے۔ ہم غلام ہی رہیں گے، غلام ہی جئیں گے، غلام ہی مریں گے۔ اور پھر کوئی یہاں کانٹریکٹ نہیں ہے کہ میں تمہیں دنیا میں بہت سا مال دوں گا یا تنگ دست رکھوں گا، نو۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس کی عنایت ہے، میرا اور آپ کا حق نہیں تھا۔ بعض دانشور جو ہیں وہ بٹوین دا لائنز، بین السطور میں اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اور بڑا نقشہ باندھتے ہیں کہ جی ایک شخص جو اپاہج پیدا ہوا، نابینا پیدا ہوا، اس کا کیا قصور ہے؟ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ظلم کیا ہے؟ نہیں، کوئی ظلم نہیں کیا۔ ظلم کہتے کسے ہیں؟ حق تلفی کو ظلم کہا جاتا ہے، اور جہاں حق ہی نہ ہو وہاں حق تلفی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے مجھے آنکھیں دیں، یہ اس کی مہربانی ہے، اور اگر مجھے آنکھوں سے محروم رکھتا تو کوئی زیادتی نہیں تھی مجھ پر۔ اللہ نے مجھے بولنے کو زبان دی، اس کی عنایت ہے، میرا حق نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے سننے کو کان دیے، اس کی عنایت ہے، میرا حق نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے چلنے کو پاؤں دیے، پکڑنے کو ہاتھ دیے، سوچنے سمجھنے کو دماغ دیا، بولنے کو زبان دی، یہ سب کیا ہیں؟ اس کی عنایتیں اور مہربانیاں ہیں، میرا حق نہیں تھا۔ تو ملازمت میں حقوق ہوتے ہیں، اتنی تنخواہ آپ دیں گے، دوپہر کا کھانا بھی آپ دیں گے، مجھے گاڑی بھی آپ دیں گے، موٹر سائیکل بھی آپ دیں گے، بچوں کی علاج معالجہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملازمت۔ غلامی میں کوئی حق نہیں ہوتا۔